اس پوری امت کو اللہ نے ایک کام دیا، ایک ذمہ داری دی، اور اس کے لیے اللہ نے چنا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اقوام عالم کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اس امت کو اقوام عالم کے لیے بھیجا گیا۔ کس لیے بھیجا گیا؟ کہ ان کو نیکی کی طرف دعوت دیں، برائی سے منع کریں۔ یہ اس امت کا کام تھا، اور اس امت میں جو بھی ہیں، مالدار ہیں، غریب ہیں، شہری ہیں، دیہاتی ہیں، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، تو من حیث الامت اس پوری امت کو ایک ذمہ داری دی گئی، ایک کام کے لیے اس کو چنا گیا، بھیجا گیا اس کو، اور اس کے ایک ایک فرد کو بھی اللہ نے وہ ذمہ داری عطا فرمائی۔ میں یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف، حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، میرا بھی یہی کام ہے، اور جو میری اتباع کرنے والا، یعنی جو میرے اوپر ایمان لانے والا ہے، اس کا بھی یہی کام ہے۔ اللہ نے اس امت کے ایک ایک فرد کو بھی، جو بھی حضور پہ ایمان لایا ہے، عورت ایمان لائی ہے، مرد ایمان لایا ہے، ایک بڑی عمر کا آدمی ہے یا نوجوان ہے، جو بھی ایمان لایا ہے، اس کو اللہ نے یہ کام دیا، ایک ذمہ داری دی ہے۔ جب یہ امت اس ذمہ داری کو سامنے رکھ کے چل رہی تھی تو اللہ پاک اس اعتبار سے پھر اس کی تربیت فرماتے تھے۔ آدمی کی جو حیثیت ہوا کرتی ہے اس ذمہ داری کے بقدر ہوتی ہے، اور اس کا اجر بھی اسی حساب سے ہوتا ہے، اور اس کی تربیت بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، ایک سر، 24 گھنٹے اس کے پاس ہیں، ایک سبزی کی ریڑھی لے کر محلے میں وہ سبزی فروخت کرتا ہے۔ اللہ اس کی اس حساب سے تربیت فرماتے ہیں کہ فلاں گھر والے اس طرح کی سبزی پسند کرتے ہیں، اور فلاں گھر والے اس طرح کی چیز پسند کرتے ہیں، اور اسی اعتبار سے اس کو معاوضہ اور اس کی اجرت ملتی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور آدمی، اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، اور اس کے پاس بھی یہی 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 2 آنکھیں، لیکن وہ اپنی حیثیت کو بدل کے 50 ملکوں میں سبزی کے کنٹینر بھیج رہا ہے، وہاں سے منگوا رہا ہے۔ تو اس کو اس اعتبار سے اللہ سجھاتے ہیں کہ فلاں ملک والے اس طرح کی چیز پسند کرتے ہیں، اور فلاں ملک والوں کی یہ ضرورت ہے، فلاں ملک میں اس طرح سے تمہیں اس چیز کو پہنچانا ہے۔ تربیت اللہ کرتے ہیں، سجھاتے ہیں اس کو طریقے، اور پھر معاوضہ بھی اس کو اسی حساب سے ملتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اس امت کا بچہ اس کو اللہ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی تھی، ایک بہت بڑا کام کیا تھا، لیکن ہم اس ذمہ داری کو بھول گئے، اور صرف بھولے نہیں بلکہ نسیہ منسیہ ذہنوں سے نکل گیا، سوچ سے نکل گیا، یاد کرانے پر بھی یاد نہیں آتا۔ دیکھیے، کوئی شخص راستہ بھول جائے تو اس کو تو رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی کو یہاں سے جانا تھا اس کو گوادر کی طرف کو، لیکن چل پڑا لاہور کی طرف کو، تو کسی سے بھی پوچھے گا بھائی یہ راستہ جو ہے یہ گوادر کو نہیں جاتا، یہ لاہور کو جا رہا ہے، تم سے غلطی ہو گئی کہ اس راستے میں چل پڑو۔ بیچ میں بھی جا کے پوچھے گا، اس کو واپس کر کے ادھر موڑ دیا جائے گا اگر راستہ بھول جائے۔ لیکن اگر منزل ہی بھول چکا ہو، اس کو کون راستہ بتائے گا؟ بھائی کہاں جانا ہے تجھے؟ مجھے تو بھائی اس کو من جانا کہاں ہے، تمہیں پہنچنا کہاں ہے، وہ تو مجھے پتہ نہیں۔ تو من حیث الامت ہم صرف راستے سے نہیں بھٹکے، راستے سے پچھلے نہیں، بلکہ ہم اپنی منزل بھی بھول گئے۔ اس امت کو اللہ نے بہت بڑی حیثیت اور بہت بڑی ذمہ داری دی تھی، بہت بڑا کام دیا تھا اللہ نے۔ اس کے تذکرے، اس کا کہنا سننا اس کام میں تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہوا، اور کچھ اس کا احساس بھی، اللہ کا شکر ہے، یعنی اللہ کے فضل سے ایک درجے میں اس کا احساس بھی آنا شروع ہوا ہے، لیکن ابھی بہت آگے بڑھنا ہے۔ اس امت کو میرے بھائیوں بہت بڑا کام اللہ نے دیا، اقوام عالم کی طرف بھیجا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام اپنی حیثیت کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب
ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے ہاں گئے. اب رستم کون ہے؟ یہ اس وقت کی جو فارس کی حکومت تھی اس کا سپہ سالار تھا، فوج تھا. دو ہی حکومتیں تھی اس وقت، روم اور فارس کی. اس نے پوچھا کہ تم لوگ ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ دیکھو ہم آئے نہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. اللہ نے تمہاری طرف، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے. یہ معمولی بات نہیں کہ بھیجنے والا کون ہے اس کو دیکھو. ہم خود نہیں آئے، اللہ نے ہمیں بھیجا، ہم اللہ کے نمائندے ہیں. ذرا خیال سے بات کرنا. جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا، اے موسیٰ اب جائیے اور جا کے آپ دعوت دیجیے، بات کیجیے. کہا کہ میرے بھائی کو بھی ساتھ کر دیں. کہا ٹھیک ہے، بھائی کو بھی ساتھ دیجیے اور آپ دونوں جائیے، چل کے جائیں. اور فرمایا کہ دیکھو میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں. ہمارے وہاں جمشید صاحب اس کو بہت دوسرے انداز سے کہتے تھے کہ میں سن رہا ہوں، کچھ کہے تو صحیح آپ کو، اور میں دیکھ رہا ہوں، کچھ کرے تو صحیح، میں دیکھ رہا ہوں اور میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں. یقیناً میں آپ کے ساتھ. اور کس کے پاس جائیے؟ فرما بردار کو کہہ رہے ہیں کہ نافرمان کے پاس جائیے. ان نو تک وہ باغی ہے، اس کے پاس جائیے، جا کے اس سے بات کیجیے، اس کو دعوت دیجیے، اس کو اللہ کی طرف بلائیے، سمجھائیے اس کو. پھر میرے بھائیو دیکھیے آپ جا کے بات کیجیے، شاید مان جائے، شاید یقین کر لیں، شاید اس کا رخ بدل جائے. یعنی فرعون جیسے کے بارے میں بھی امید رکھو کہ اللہ ہو سکتا ہے اس کے دل کو بھی پلٹ دے. دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو میرے محترم بھائیو، حضرات صحابہ کرام اپنی اس حیثیت کو سمجھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا. اس نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو؟ ہم آئے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے. اللہ نے بھیجا، وہ اللہ جو آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے زمینوں کو بچھایا ہے، جو ہواؤں کا چلانے والا ہے، جو سردی کو گرمی میں، گرمی کو سردی میں بدلتا ہے. وہ اللہ جو دن کو رات پہ اور رات کو دن پہ لپیٹ دیتا ہے. وہ اللہ جو زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ کو نکال کے لاتا ہے. وہ اللہ کی ذات، اس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم سب کو اللہ کی طرف بلائے. کس لیے بھیجا ہے؟ کہ بندوں کو بندوں کی غلامی، بندوں کی اطاعت، بندوں کی فرما برداری سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں لے کر آئے، اللہ کی بندگی میں لے کر آئے. اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو، اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارو. میرے بھائیو، اس امت کے ایک ایک فرد کو اللہ نے اس لیے چنا، اس لیے بھیجا کہ اقوام عالم کو اس کی طرف بلانا کہ دیکھو اللہ کی بندگی اختیار کرو. اللہ کون ہے اس کا تعارف کرانا. وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمینوں کو بچھایا. وہ اللہ پاک ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آئے. انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا مانگی اور دعا ذرا اونچی آواز میں مانگی. آپ سن رہے تھے. جب دعا سے وہ فارغ ہوئے تو آپ نے ان کو قریب بلایا اور کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا ٹکڑا ان کو دیا. کہا کہ یہ لے لو، اور پوچھا کہ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں آپ کی برادری میں سے ہوں، اس لیے آپ نے میرے اوپر احسان کیا. میں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے تمہیں اس لیے دیا کہ تم نے اللہ کی تعریف بہت اچھے لفظوں میں کی. اللہ کی تعریف ہے تو دیہاتی لیکن اللہ کو پہچانتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اور تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے. دن رات کی گردش اس کو ڈرا نہیں سکتی، اور جو دن رات کی جو مختلف حادثات ہیں وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. وہ اس کا علم اتنا کامل ہے کہ پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے. کس پہاڑ میں کتنا وزن ہے، ہمالیہ میں، K2 میں، ایوریسٹ میں کتنا وزن ہے، پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے. سمندروں میں کتنا پانی ہے، کس سمندر میں کتنا پانی ہے، اس کو بھی وہ جانتا ہے. اس کا علم ایسا ہے کہ درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتا ہے، بارش کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، دن
جن چیزوں کو روشن کرتا ہے ان کی تعداد بھی اس کے علم میں ہے، اور رات جن چیزوں کو چھپا لیتی ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ دو آسمان اپنے درمیان میں اور دو زمینیں اپنے بیچ میں کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپا نہیں سکتی، وہ ذات ایسے علم والی ہے۔ پہاڑ اپنے غاروں میں اور سمندر اپنی تہوں میں کوئی چیز اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتے۔ اس اللہ کو پہچانو، اس اللہ کی مانو، اس کے بندے بن کے چلو۔ تو بندوں کو اللہ کی بندگی میں لانا یہ ہمارا کام ہے، اللہ کے بندے بن کے چلو۔ اللہ نے یہ سارا نظام تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا کو لے کر لکم، ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ اس انسان کو اللہ نے اس دنیا کے لیے نہیں بنایا، انسان کو اللہ نے اپنے لیے اور آخرت کے لیے بنایا ہے۔ انسان کو اللہ نے اس دنیا کے اس پہ اپنی ساری صلاحیتیں گم کر دے، اپنی ساری صلاحیتیں لگا دے، اس کے لیے یہ بڑا قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ یعنی اس کی انسان کی اہمیت جگہ جگہ فرمائی کہ دیکھو ہم نے اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور قسمیں کھا کے فرمایا، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور پہاڑ کی قسم کھائی، اور مکہ جیسے مقدس شہر کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو اس کو بڑے خوبصورت شکل میں اور بڑے خوبصورت پیرائی میں ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ انسان بڑا قیمتی ہے اور قابل اکرام بنایا ہے اس کو۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جو سب کے جد امجد اور سب سے یعنی کتنی بڑی شرافت کی بات ہے کہ ہم سب کو نبی کی اولاد بنایا ہے، کتنے فخر کی بات ہے کہ اگر یہ کہا جائے یعنی اللہ خود یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اور آدم کون ہے؟ اللہ کے نبی، یا ابن آدم، اے آدم کے بچوں، آدم کی اولاد۔ تو جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، اور وہ سجدہ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ سجدہ 100 سال کا رہا، اور بعض جگہ آتا ہے کہ 500 سال تک ان کے سامنے سجدے میں پڑے آدم علیہ السلام کے سامنے۔ تو انسان اس لیے نہیں ہے کہ اس دنیا کی بے قیمت چیزوں کے اوپر اپنی ساری صلاحیتیں لگا دے، چونکہ اس پوری دنیا کی حیثیت، اس کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اتنی بھی ہوتی تو کسی جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا اس کو شاید ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو انسان کو اور اس لیے پیدا کیا کہ اپنے رب کو پہچانو اور اس کی بندگی اختیار کرو، اس کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری کرو، اللہ کے بندے بن کے چلو۔ اور بندہ کون ہے؟ جو ہر آن ہر گھڑی اپنے مالک کو، اپنے آقا کو دیکھ کر چلے۔ آنکھ وہ دیکھے جس کے دیکھنے سے اس کا مالک خوش ہوتا ہے، وہ نہ دیکھے جس کے دیکھنے پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دیکھیے اسلام مطلق آزادی کا نام نہیں ہے، اسلام پابندیوں کا نام ہے۔ مطلق آزادی یہ حیوانی زندگی ہے، جانور کو پرواہ نہیں ہوتی، چاہے وہ جو چاہے کھا لے، جس کے کھیت میں چاہے گھس جائے، جدھر چاہے۔ تو انسانی زندگی پابندیوں کا نام ہے۔ اگر پابندی نہیں ہے تو وہ انسانی زندگی نہیں ہے۔ پابند کیا گیا کہ دیکھو یہ دیکھنا یہ نہیں دیکھنا، یہ سننا یہ نہیں سننا، یہ بولنا یہ نہیں بولنا، یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا۔ انسان کو پابند بنا کے اس کو پیدا کیا۔ تو میرے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اور کیوں بھیجا ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالے اور اللہ کی بندگی میں لے کر آئے، اللہ کی بندگی میں لے کر آئے، اللہ کی اطاعت۔ چونکہ جو آدمی اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے اسے پھر کسی اور کی بندگی نہیں اختیار کرنی پڑتی۔ جو اللہ کے سامنے جھکنا جانتا ہے، یا ایک سجدہ جسے تو سمجھتا ہے کہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے اللہ پاک اس کو سب سے نجات دے دیتے ہیں، سب کی غلامی سے اللہ بچا لیتے ہیں۔ تو ہر وقت یہ دیکھنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا خالق میرا خالق۔ آنکھیں اس نے دی، ہاتھ اس نے دیے، پاؤں اس نے دیے، دل اور دماغ اس نے دیا، دماغ میں سوچنے کی قوت اس نے رکھی۔ تو دھاگے وہ ٹیڑھے کر دے، ماں پاس بٹھانے کو تیار نہیں ہے، باپ کہتا ہے اس کو فلاں جگہ بند کر دو، اس سے خطرہ ہے سب کو۔ چند دھاگے اللہ نے دماغ کے ٹیڑھے کر دیے۔ آنکھ میں دیکھنے کی قوت اس نے رکھی، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت اس نے رکھی، سب کچھ اللہ نے دیا۔ میں کہ آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں،
دماغ میں سوچتے نہیں ہیں کہ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، جو سوچنا چاہیے وہ نہیں سوچتے، کہ اس اللہ کو پہچاننا اور اس کی بندگی پہ آنا۔ ہر انسان کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ تم یہ جو سارا کائنات کا نظام جو بنا ہوا ہے اس کو دیکھو اور اس سے اس کی بنانے والے کو پہچانو۔ یہ سورج کون نکال رہا ہے، کون اس کو غروب کر رہا ہے، کون ہے جو یہ ہواؤں کا نظام چلا رہا ہے، اس سارے نظام کو دیکھو اور اس کے بنانے والے کی بندگی اور اس کی اطاعت کرو۔ اس ساری کائنات کو اللہ نے اس لیے بنایا کہ اس کو دیکھ کے اس کے چلانے والے کو، بنانے والے کو، اس کو پہچانو اور پھر اس کی اطاعت، اس کی بندگی کراؤ۔ تو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آنا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس بندگی کا اظہار یہ جتنی عبادات ہیں یہ اس ابدیت کی تربیت کے لیے، ابدیت کے لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ اللہ نے حکم دیا، مجھے اس کو پورا کرنا ہے۔ دن میں 5 دفعہ اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ اور نماز کی طرف آؤ، اللہ کے بندے بنو اور اللہ کی بندگی والی زندگی اختیار کرو۔ اس پر اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے گا، عزتیں دے گا، بلندیاں دے گا۔ کیونکہ میرے بھائیوں بزرگوں، جیسے اللہ پاک اس کائنات کے خالق ہیں، وہ اس کے مالک ہیں، وہی اس کے رب ہیں، تو جتنے حالات یہاں آتے ہیں وہ سارے حالات بھی اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ چاہے کسی فرد کے اوپر حالات آتے ہیں، چاہے کسی قوم کے اوپر آتے ہیں، چاہے کسی ملک کے اوپر حالات آتے ہیں، یہ حالات کے خالق اللہ ہے۔ حالات چیزوں سے نہیں نکلتے، دکھائی دیتے ہیں نکلتے ہوئے۔ حالات اللہ کے خزانوں سے آتے ہیں، آسمانوں سے آتے ہیں۔ مومن امن دینے والے اللہ پاک ہیں، امن اللہ کے خزانوں سے ملے گا۔ معز عزت دینے والے اللہ ہیں، عزت اللہ کے خزانوں سے ملے گی، چاہے وہ عزت کے اسباب کے ذریعے عزت دے دیں، چاہے عزت کے اسباب کے بغیر عزت دے دیں، اور چاہے ذلت کے اسباب جمع ہو جائیں اس میں سے عزت نکال کے لے لیں۔ فرعون نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ ظاہری اسباب پہ گیا تو کہا کہ میں عزت والا ہوں، کیوں کہ میں پورے ملک مصر کا مالک ہوں، میرا سکہ اس پہ چلتا ہے اور میرے محلات کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اقتدار بھی ہے میرے پاس، مال بھی ہے میرے پاس، اور تم مہین جھونپڑی میں رہنے والے، ایک چوکا پہننے والے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہاں تمہاری کیا ہے؟ میں بڑا، میں عزت والا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ کہ تم وہی موسیٰ ہو نا جو میرے گھر میں پلا پڑا تھا، اب پھر میرے آدمی کو مار کے تو یہاں سے بھاگ گیا تھا، وہی موسیٰ ہے نا؟ تو کیا فرمایا کہ ہاں میں وہی موسیٰ ہوں، لیکن اب میں رسول رب العالمین، اب میں اللہ کا نمائندہ ہوں، رب العالمین کا نمائندہ، اس نے مجھے بھیجا، نہ اس کے مال سے، نہ اس کی حکومت سے، نہ اس کی فوجوں سے، نہ اس کے ہتھیاروں سے، ایک ذرہ برابر اس کا تاثر نہیں کہ میں رسول رب العالمین ہوں، رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے۔ کون رب العالمین؟ کس کی بات کر رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں ہی رب ہوں۔ میرے آدمی اصل میں یہ کبر کی انتہا ہوتی ہے۔ آدمی جب بگاڑ کے اوپر چلتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں دوسروں سے اچھا ہوں، میں دوسروں سے بہتر ہوں۔ حالانکہ ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے بہتر سمجھنا ضروری ہے، اور ہر غیر مسلم کو بھی فی المعاد آئندہ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو ہدایت دے کے کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ کہ ایک وقت میں ایک آدمی تلوار لے کے گھر سے نکلتا ہے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کر کے نکلا، نعوذ باللہ کائنات کا بدبخت ترین انسان بننے کا فیصلہ کر کے گھر سے چلا، لیکن اسی شخص کے بارے میں چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی نبی ہوتا تو یہی شخص نبی بنتا۔ کیا پتہ کسی کو اللہ پاک کہاں سے کہاں پہنچا دے، اور اپنا کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ موت کا وقت آیا تو شیطان نے کہا کہ آپ میرے ہاتھ سے بچ گئے، کہا نہیں ابھی ہے، ابھی ہے، ابھی ہے، جب تک اس جان باقی ہے ابھی ہے۔ تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس گئے تو کہا کہ تم وہی موسیٰ ہو نا جو میرے آدمی کو کہیں، وہی موسیٰ ہوں، لیکن میں رسول رب العالمین ہوں، مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ اور
اس نے کہا کون رب العالمین، کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہتا ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کو بنایا ہے اور جس نے زمینوں کو پیدا کیا ہے، میں اس خدا کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، تیری کیا حیثیت ہے؟ میں اس خدا کی طرف سے آیا ہوں جس نے آسمانوں کو. اب اس کا جواب تو کوئی بنتا نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام بہت سادہ طریقے سے اور بہت آسان کر کے دعوت دیتے ہیں، یعنی ایسے ہے کہ اس کا کوئی عامی سے عامی آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے اگر سمجھنے پر آئے، لیکن ضد اور اناج اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب اس نے کہا کہ جواب تو تھا کوئی نہیں اس کا، تو اپنی کابینہ کو اور اپنے سارے دوستوں وغیرہ بولا آؤ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ یعنی جھونپڑی میں رہنے والا ایک فقیر آدمی اور میرے گھر میں پلا پڑا اور میرے سامنے آگے کھڑا ہو گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے، سنو اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہنا کہ میں پورے ملک کا مالک ہوں، کہ میں اس خدا کی طرف سے آیا ہوں جو تیرے ملک سے آگے کے جو ملک ہیں، مشرق میں جتنے ملک ہیں اور تیرے ملک کے مغرب میں جتنے ملک ہیں، میں اس خدا کی طرف سے آیا ہوں، اس سے آگے کا کون مالک ہے اور ادھر کا کون مالک ہے. میں اس خدا کا نمائندہ بن کے تیرے پاس آیا ہوں اور اس کی طرف تجھے بلانے کے لیے آیا ہوں، اس کی مان، اس کی اطاعت، اس کی بندگی کرے، اس کی فرما برداری. نہیں سمجھ میں آئی بات. پھر اگلی بات کی کہ تو کہہ رہا ہے کہ تجھے رب ہے، اچھا یہ بتا کہ تجھ سے پہلے کون تھا، تو کیسے وجود میں آیا، تیری ماں اور باپ کو کس نے پیدا کیا اور ان کے ماں باپ کو، تیرے باپ دادا کو، اوپر والوں کو کس نے پیدا کیا. تو کہا خدا تو وہ ہے جس کو نہ کسی نے جنا اور نہ کوئی سے جنا گیا. خدا تو وہ ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے، وہی سب سے پہلے ہے، وہی سب سے آخر ہے. خدا تو وہ ہے، تو کیا؟ لیکن سمجھ میں نہیں آتی ضد. اور میں ایسا کہتا تھا کہ یہاں سے بات بگاڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، میں دوسروں سے اچھا ہوں. اس کے بعد پھر اگلا درجہ آتا ہے کہ آدمی پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ میں یہ جو ہے نا کہ میں بہتر ہوں، یہ آدمی کو صحیح چیز سمجھنے نہیں دیتا. اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں، تقویٰ کسے کہیں کہ آدمی اپنی نیکیوں میں سے برائیاں تلاش کرے، اس میں سے کمیاں تلاش کرے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. نماز تو پڑھی لیکن نماز کس یقین سے پڑھی، کس دھیان سے پڑھی، کس نیت و جذبے سے پڑھی، اور کیا فضائل کے استحضار کے ساتھ پڑھی اس نے. تو عمل تو کیا، بظاہر نیک عمل ہے، اس پہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی توفیق سے ہوا، لیکن اس میں کتنی کمیاں رہ گئی، کتنی کمیاں ہیں. یہ اللہ کے رسول بھی آخر میں استغفار کر رہے ہیں، ساری زندگی 23 سال دن رات محنت کی اور آخر میں اللہ مغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اوپر رحم فرما دے. تو اپنی نیکیوں میں سے کمیاں تلاش کرنا، اس کو تقویٰ. اب وہ بیٹھے ہیں یہاں پر کس جذبے سے بیٹھے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، کس دھیان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کس نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں. بات کرنے والا کس نیت سے کر رہا ہے، اس لیے ہے کہ اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، تمہارے محلوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں، تم کس جذبے کے ساتھ بیٹھے. تو اگلا درجہ کیا آتا ہے، آدمی جب بگاڑ کے رخ پر چلتا ہے پھر کیا کہتا ہے کہ ہاں دوسروں میں اس میں یہ کمی، اس میں یہ کمی، اس میں یہ کمی، اور اپنی خوبیاں. یہاں سے کبر کا دروازہ اس پہ کھل جاتا ہے، اور کبر اللہ کی چادر ہے جو اس کو کھینچتا ہے، پھر اللہ پاک اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے. دوسروں میں کمیاں تلاش کرنا، ان میں خامیاں دیکھنا. ہر مسلمان میں خوبیاں دیکھنا، ہر مسلمان میں اچھائیاں دیکھنا. شہد کی مکھی اور گندگی کی مکھی دونوں میں فرق ہے، مکھی وہ بھی ہے، مکھی وہ بھی ہے. لیکن گندگی کی مکھی کیا کرتی ہے، سب چیزوں کو چھوڑ کے جا کے گندگی پہ کچرے پہ بیٹھے گی، اس سے جراثیم اور بیماریاں پھیل لیں گی. اور جو شہد کی مکھی ہے وہ سب چیزوں کو چھوڑ کے پھولوں پہ جا کے بیٹھے گی، اس کا رس نچوڑ کے اس سے شہد بنتا ہے اور شہد سے لوگوں کو شفا ملتی ہے. تو جو لوگوں کی خامیاں دیکھنے کا رخ اختیار کرے گا وہ معاشرے کے لیے بگاڑ اور پریشانیوں کا ذریعہ بنے گا، اور جو دوسروں میں خوبیاں دیکھنے کا رخ اختیار کرے گا وہ معاشرے میں اور ماحول میں اور خاندانوں اور برادریوں میں ان کے لیے جوڑ اور اجتماعیت کا ذریعہ بنے گا. تو اب یہاں سے آدمی کبر کے رخ پہ آ جاتا ہے.
پھر یہاں بھی نہیں رکتا، پھر اس سے اگلا قدم آتا ہے۔ اگلا قدم کیا ہے کہ سب خوبیاں میرے اندر ہیں اور سب خامیاں دوسروں میں، سب خامیاں دوسروں کے اندر ہیں، سب خوبیاں میرے اندر ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے جو اللہ پاک اپنے بارے میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور یہ بڑا خطرناک راستہ ہے۔ پھر چلتے چلتے وہ فرعون جو کہا کہ میں ہی خدا ہوں، اور نمرود نے کہا کہ میں ہی خدا ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو، میں ہی خدا ہوں، تو انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ تو اب وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بات کی، سمجھایا اس کو کہ دیکھو میں رب العالمین کا بھیجا ہوں، اس نے مجھے بھیجا ہے، تو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ اللہ پاک کون ہے؟ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، جس نے زمینوں کو بچھایا ہے، سادہ طریقے سے، آسان طریقے سے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اس کو دعوت دیتے ہیں، اس کی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو میں اس خدا کی طرف بلا رہا ہوں جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اب وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب جس قیدی کو عدالت نے چھوڑنا فیصلہ کر رکھا تھا اس کو بلا کے پھانسی دے دی، اور جس کو پھانسی دینا طے کر رکھا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ تو کہا دیکھو میں زندہ بھی کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیچارہ عقل سے گورا ہے، یہ اتنی سادہ سی بات بھی نہیں سمجھ سکا، اس سے بھی اور آسان کر کے کہا اچھا میں اس خدا کی طرف تجھے بلا رہا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھاتے ہیں۔ بہت اللہ جی کا مبہوت ہو کے رہ گیا، یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات کہی؟ میرے بھائیو، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف اللہ کا تعارف کرانا، اپنی ذات خود بھی سمجھنا کہ اللہ کون ہے، وہ اللہ پاک ہے جو اس اللہ نے سارے نظام کو بنایا ہے، ہم اس کی بندگی اختیار کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ تو یہ جتنی میں کرتے کہ عبادات ہیں یہ اس تربیت کے لیے ہیں کہ آدمی اللہ کا بندہ بن کے چلے۔ اس میں حج تو زندگی میں ایک دفعہ۔ اچھا یہ جتنی عبادتیں ہیں دیکھیے یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے۔ میں حج کرو غنی ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے۔ اجی 10-15 لاکھ خرچ کر کے آ رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ تم مالدار ہو جاؤ گے، حج کرو۔ بار بار کا حج اور عمرہ آدمی کو غنی بنا دیتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے کہ روزہ رکھو، روزے اس لیے تمہارے پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو، تقوی والے بنو۔ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور جو تقوی والے ہوں گے اللہ پاک ہر تنگی سے ان کے لیے راستہ نکال دیں گے، ہر تنگی سے، ہر ضیق سے، ہر پریشانی سے اللہ راستہ نکال دیں گے، اور ایسی جگہ سے اللہ ان کو رزق دیں گے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، ہر تنگی سے راستہ نکالیں گے۔ کوئی پریشانی آ جائے بے تقوی اختیار کرو۔ اللہ پاک وہ جو صحابی قید ہو گئے تو انہوں نے کسی طرح پیغام بھجوایا حضور تک کہ جی وہ قید میں پھنس گیا ہو، تو ان کے والد کے ذریعے سے پیغام پہنچا، دشمنوں نے قید کر دیا، ہاتھ پاؤں بھی رسیوں سے زنجیروں سے باندھ دیے ہیں، اندر جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے ان سے پیغام بھیجا کہ ان سے کہیے کہ یہ تقوی اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، اور ایک دعا آپ نے بتا دی لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کریں۔ بعض جگہ ایک اور دعا بھی آتی ہے بنا دی کہ وہ جو چند آیتیں ہیں قرآن کی کا ان کا اہتمام کریں۔ وہ اللہ کی شان ہے، وہ کرتے رہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ پورا یقین ہے۔ جو اللہ نے کہا، جو اللہ کا یہ رسول نے کہا پکی بات ہے، اس میں کوئی تردد نہیں، پورے یقین سے کرتے رہے۔ اور تھوڑے دنوں میں ایک رات میں اللہ نے ان کی ساری زنجیریں توڑ دی، اور پھر اس میں سے باہر بھی نکال دیا اللہ نے، اور ان کے جتنے جانور تھے ان کا سب سو رہے تھے جو باہر تھے، پہرے دار وغیرہ، ان جانوروں کے خاص آواز وہ نکالتے ہیں، جانور ان کے پیچھے چل پڑے، اور صبح پہنچے تو عوف بن مالک ان کے والد، یہ آواز تو عوف بن مالک کی لگتی ہے، تو کہاں صبح اتنے، وہ ماں نے کہا وہ تو قید میں پڑا ہوا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، کہاں جو ہے وہ اس وقت میں کہ نہیں دیکھا، باہر جا کے دیکھا تو وہ اتنے سارے جانوروں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ میں کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر ضیق، ہر تنگی میں سے راستہ نکال دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں۔ ایک صحابی
دیکھیے یہ ہر مسلمان کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ دیکھو اب یہ راستے ہیں، یہ اعمال ہیں. جیسے آدمی سمجھنا کہ ڈگری ہے، ارے بڑی ڈگری ہوگی تو شاید بڑے پیمانے پہ کام بن جائیں گے، بڑا کارخانہ لگاؤ گے تو بڑے پیمانے پہ کام بنیں گے. وہاں تو راستہ ہی اور ہے، راستہ ہی اور. جیسے یعنی تقویٰ اختیار کرو، اس پہ اللہ کام بنائیں گے. عبادات ہیں، اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے. پہلے لوگ بچوں کو اس پہ کھڑا کرتے ہیں، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. اب تو مطلب بدل گیا نا کہ جی ملا کی دوڑ مسجد تک، اس کو ازراہ مزاح دے لیا گیا. حالانکہ واقعتاً یہ بات تھی کہ ذرا سی ہوا بھی تیز چلتی تھی تو اللہ والے مسجد کی طرف کو دوڑتے تھے. ذرا سی کوئی بیماری آ گئی مسجد، ابو ہریرہ اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے. بھوک آ گئی مسجد کی طرف کو چلے، جا کے نماز پڑھی. تو ملا کی دوڑ مسجد تک. ملا کی دوڑ، اللہ کرے مسلمان کی دوڑ مسجد تک ہو جائے. کہتے جی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. پہلے لوگ کیا کہتے تھے کہ اس نے اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے ہو کے نماز کے ذریعے سے اللہ کے خزانوں سے لینا سیکھ لیا. اس کو کہتے تھے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. اب مطلب بدل گیا اور اپنے پاؤں پہ. تو بچوں کی تربیت اس وقت سے کرتے تھے کہ بچے اللہ کے خزانوں سے لینے والے بنے اعمال کے ذریعے سے. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، تو نماز کے بعد دیکھا تو ایک 10-11 سال کا بچہ اس نے بھی نماز پڑھی. نماز کے بعد وہ نفلوں میں کھڑا ہو گیا، نفل پڑھے اس نے، اس کی نماز کو دیکھتے رہے، بہت متاثر ہوئے اس کی نماز سے. نماز کے بعد اس نے دعا مانگی، کافی دیر تک دعا مانگتا رہا، اس کی دعا کو بھی دیکھتے رہے. جب وہ نماز اور دعا سے فارغ ہوا تو اس کو قریب بلایا کہ بیٹا بات سنو. کہتے بیٹا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ یہ کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی. اچھی تربیت کیا مراد؟ کہ تمہیں نماز کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لینے کا رخ قائم کیا ہے، بہت اچھی تربیت کی ہے. اس نے کہا کہ میرے تو والد کا، میں چھوٹا سا تھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو میری تربیت تو میری والدہ نے کی ہے. اللہ میرے بھائیو، کیا مائیں تھیں، کیا گوتیں تھیں جن میں ایسے بچے پیدا ہوتے تھے، ایسے بچے. کیا طارق بن زیاد، قتیبہ بن مسلم، محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر، پوری دنیا کو انہوں نے اللہ اکبر. ماؤں کی تربیت تھی، گھروں کا ماحول تھا. تو کہنے لگے کہ میری ماں نے میری تربیت کی. اچھا. پھر خیال آیا کہ تو بچہ تو یتیم ہے. کہنے لگے کہ بیٹا میں تمہیں اگر تو تمہیں اپنی تربیت میں لے لوں، اپنی پرورش میں لے لوں. پہلے لوگوں کو شوق ہوتا تھا کہ کوئی یتیم بچہ ہے گھر خاندان میں، رشتے داروں میں، اس کو شوق سے رکھتے تھے. فرمایا اللہ کے رسول نے، اس کا مفہوم ہے کہ تمہارے گھروں میں سے وہ گھر سب سے اچھا گھر ہے، یعنی اس میں ٹائلیں اتنی لگی ہوئی ہوں، اس کے جو ہے نا جی آگے لان بھی بنا ہوا ہو، اس کے رنگ اور روغن اس طرح کے. کیا کہا؟ تمہارے گھروں میں سے سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے. وہ سب سے اچھا گھر ہے تمہارے گھروں میں. اور کسی شخص کے دل میں سختی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں نرمی آ جائے، تو یتیم بچوں کے سر بھی شفقت سے ہاتھ پھیلا کرے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں اپنی پرورش میں لے لوں. انہوں نے کہا کہ میری کچھ باتیں ہیں، آپ سن لیں، پھر جیسے آپ فرمائیں گے. کیا چچا مجھے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، آپ مجھے کھانے پینے کو دیا کریں گے؟ بیٹا پرورش میں لے رہا تو اس کا مطلب یہی ہے. اچھا مجھے سردی گرمی بھی لگتی ہے تو اس کا بھی انتظام کریں گے؟ تو اس کا بھی انتظام کروں گا. کیا میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے آپ شفا اور صحت بھی دیں گے؟ خاموش ہو گئے. کہ بیٹا دوائی تو میں لا کے دے سکتا ہوں، شفا اور صحت تو اللہ دیتا ہے، اللہ دے گا. اچھا میں مر جاؤں گا تو مجھے دوبارہ زندہ بھی کریں گے؟ زندگی اور موت تو اللہ کے قبضے میں ہے. کہنے لگے کہ اچھا تو پھر آپ میرے آدھے کام کریں گے، آدھے کام آپ نہیں کریں گے میرے.
تو مجھے اس اللہ کی ذمہ داری میں رہنے دے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے تندرستی دیتا ہے، میں مر جاؤں گا تو مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ ایمان کسی ماں نے سکھایا اس کو، کسی ماں نے اس کی تربیت کی۔ میرے بھائیو، اللہ کے بندے بننا سیکھنا ہے۔ نماز، عبادات، یہ سب عبادات اللہ کے خزانوں سے لینے کے راستے ہیں۔ تقوی اختیار کرنا، تو جو روزہ رکھے گا اللہ اس کو تقوی دے گا، اور تقوی پر اللہ ہر تنگی سے راستہ نکال دے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک صحابی کعب بن مقداد رضی اللہ ایک جگہ جنگل میں فارغ ہونے کے لیے بیٹھے تو دو چوہے کھیلتے ہوئے آ گئے۔ انہوں نے اپنی ٹوپی اتار کے ایک چوہے پر رکھ دی۔ دوسرا چوہا پریشان ہو گیا اپنے ساتھی کی وجہ کہ میرا تو ساتھی پکڑا گیا، تو ادھر ادھر دیکھتا رہا، جب نہیں انہوں نے چھوڑا تو چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو اس کے منہ میں سونے کا ایک سکہ تھا جس کو اشرفی یا دینار کہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں تقریباً اس کی قیمت کو 70-80 ہزار روپے کے قریب بنتی ہے ایک سکے کی قیمت۔ وہ سامنے لا کے ڈال دیا اور دیکھنے لگا، میرے ساتھی کو چھوڑ دیں آپ، نہیں چھوڑا، پھر چلا گیا، پھر گیا اور ایک سکہ اور لا کے سامنے رکھ دیا، پھر دیکھا کہ اب چھوڑ دیں، اب بھی نہیں چھوڑا، پھر گیا تیسرا سکہ لیا، کرتے کرتے 17 اشرفیاں سامنے لا کے رکھ دی، پھر بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اب پھر گیا اور جا کے وہ جو خالی تھیلی رہ گئی تھی نا اپنے دل سے وہ بھی نکال کے لیا، وہ بھی سامنے لا کے رکھ دی۔ اب دیکھنے لگا کہ اب تو چھوڑ دو، کچھ نہیں رہا میرے پاس دینے کے لیے۔ انہوں نے وہ ٹوپی جو ہے وہ اپنی سر سے ہٹائی، اب دونوں چوہے کھیلتے ہوئے چلے گئے۔ انہوں نے وہ شکلیں اس تھیلی میں ڈالی اور لے کے حضور کے پاس آ گئے۔ سارا قصہ آپ کو سنایا، آپ نے کچھ باتیں پوچھی ان سے، اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ روزی ہے جو اللہ نے تمہیں غیب سے عطا فرمائی، چونکہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو غیب سے روزی عطا فرماتا ہے، ایسی جگہ سے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا، یہ عبادات اللہ کے خزانوں سے لینے کے راستے ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ بات سمجھانے کی ہے کہ بھائی تم اللہ کے خزانوں سے لینے والے بنو، کہاں تم بھیک مانگتے پھرتے ہو، ملکوں کے پاس کشکول لے کے پھرتے ہو، جی فلاں حکومت والے ہماری مدد کرتے ہیں، فلاں ملک والے ہمارے، نہیں، جو اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ سے لینا سیکھو۔ اتنے بڑے بڑے اعمال اللہ نے ہمیں دے دیے ہیں۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ پاک خشکی اور تری میں اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں، ضائع نہیں ہو سکتا اگر زکوٰۃ کا اہتمام کیا جائے۔ صدقہ کرنے والا، صدقہ دینے والا قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوگا۔ اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی دی ہوئی خبریں ہیں، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ سچا کون ہے؟ ان کی دی ہوئی خبریں ہیں کہ جو صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور صدقے کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ اللہ ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ پاک اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی عمر کو بھی لمبا کر دیتے ہیں، اس کی عمر کو بھی لمبا کر دیتے ہیں، اس کے مال کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے اوپر سے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبوزاد بھائی ہیں، آپ نے ان کے امامے کا اور پچھلا شملہ جو ہے پکڑا، ان کو متوجہ کیا، کہا کہ اے زبیر میں اللہ کا قاصد ہوں تمہاری طرف خاص طور سے اور باقی لوگوں کی طرف عام طور سے، مطلب یہ کہ میں چند باتیں تمہیں خاص طور سے کہنے لگا ہوں، تمہیں توجہ سے سنا۔ اس میں کچھ باتیں آپ نے ارشاد میں کہ اس میں سے چند کہ زبیر خرچ کر عرش والے سے کمی کا خوف نہ کر، عرش والے سے کمی کا خوف نہ کر۔ رزق کا دروازہ 7 آسمانوں سے اوپر اللہ کے عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ نوکری کا راستہ، ملازمت، یہ اسباب اللہ نے بنائے ہیں، کوئی ان کا انکار نہیں ہے، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے دنیا کا، تو لیکن روزی وفی السماء رزقکم، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے اور وعدہ کر رکھا ہے تمہیں ملے گی۔ رزق جو ہے وہ آسمانوں سے اترتا ہے،
کہ رزق کا دروازہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کی عرش کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نہ دن میں بند ہوتا ہے نہ رات میں بند ہوتا ہے، ہر روز ہر آدمی پر اس دروازے سے صدقہ ہوتا ہے، اس کی عطا کے بقدر، اس کے صدقے کے بقدر، اس کی نیت کے بقدر اور اس کے خرچ کے بقدر۔ ایسے بیر جو زیادہ خرچ کرتا ہے اس پہ زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، جو کمی کرتا ہے اس پہ کمی کر دی جاتی ہے، جو روک لیتا ہے اس سے روک لیا جاتا ہے۔ ایسے بیر سخاوت اللہ پر یقین سے پیدا ہوتی ہے اور بخل اللہ پر شک سے پیدا ہوتا ہے۔ سخاوت اللہ پر یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ عبادات اللہ کے خزانوں سے لینے کے راستے ہیں کہ آدمی اللہ کا بندہ بن کے عبدیت اور عبادت والی زندگی اختیار کرے۔ یہ راستے ہیں اللہ کے ہاں سے لینے کے ذریعے ہیں یہ۔ اب حج تو زندگی میں ایک دفعہ اور وہ بھی سب پر نہیں، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ وہ بھی سب پر نہیں، روزہ سب پر لیکن سال میں ایک مہینہ، لیکن نماز ایک ایسی عبادت دے دی، نماز ایک ایسا عمل دے دیا جو دن میں 5 دفعہ تو سب پر فرض کر دیا۔ جب تک ہوش ہے بستر پہ لیٹے پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو بیٹھ کے پڑھو، جب تک ہوش ہے سمجھ ہے نماز پڑھنی ہوگی۔ اس کی ترتیب پھر علماء بتاتے ہیں، تفصیل اس کی بتاتے ہیں۔ تو نماز اللہ کے خزانوں سے لینے کا سب سے بڑا راستہ ہے، ہر وقت کا عمل فرض نماز ہے، پھر اس کے ساتھ سنتیں ہیں، کہیں نفل نمازیں، ایسی نفل نمازیں جن کا وقت مقرر ہے، تہجد، چاشت، اشراق ہے، اوابین ہے۔ دیکھیں روزی کی برکت ہم نے چاشت کی نماز میں پائی، چاشت کی نماز میں پائی۔ تہجد کے وقت میں اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کریں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کریں، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کا ہم سوال پورا کریں۔ اشراق میں 2 رکعت پڑھ لو، اللہ پاک مقبول حج اور اس کا مقبول حج کا ثواب دے گا، اور 2 رکعت اور پڑھ لو تو سارے دن کے کام اللہ بنا دے گا۔ نماز نفل نمازیں، فرض نمازیں، ایسی نفل نمازیں جن کا وقت مقرر نہیں ہے، تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو ہے، صلاۃ التوبہ ہے، اسی طرح اس میں صلاۃ الخسوف ہے، صلاۃ الخسوف ہے۔ قحط آ گیا نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، کہیں تنگی آ گئی، حالات ایسے آ گئے۔ اللہ اکبر، یہ جو امت ایمان اور عمل کے راستے سے چمکتی ہے وہ میرے بھائیوں مال اور ملک کے راستے سے کبھی نہیں چمک سکتی، یہ ضابطہ ہے۔ جو امت ایک دفعہ مال اور یعنی عمل اور ایمان اور عمل والے راستے سے عزتیں پاتی ہے، اس کو مال کے راستے سے کبھی عزت نہیں ملے گی، اسے حکومتوں کے راستے سے کبھی عزت نہیں ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ میں قحط آ گیا، اور اب انہوں نے خط لکھا، اس میں حضرات صحابہ کرام یہ امت کے لیے معیار ہے، نمونہ ہے، میں کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے، تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیوں، یعنی اس امت کے ذمہ تھا اقوام عالم کو اس کی طرف رہنمائی کرنا۔ ہم یہ سو گئے خود ہی بول گئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کی جتنی زندگی ہے یہ سب امت کے لیے نمونہ ہے، امت کے لیے معیار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اب مدینہ میں قحط آ گیا، پریشانی ہوئی اور پریشان ہوئے بہت کہ میرے زمانے میں میرے ہوتے ہوئے امت جو ہے وہ امت جو ہے میری ہلاک ہو جائے گی، حضور کی امت ہلاک ہوگی، اس پہ بہت قلق۔ انہوں نے خط لکھا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ مصر میں تھے، اس کو کہا کہ تم مصر میں ہو اور وہاں ہر قسم کی فراوانی ہے اور یہاں مدینہ میں قحط ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں اتنا سامان بھیجوں گا کہ اونٹ کا پہلا جو قافلے کا پہلا اونٹ جو سامان سے لدا ہوا ہوگا مدینہ میں ہوگا اور آخری مصر میں ہوگا۔ بھیجا، اتنا لمبا چوڑا قافلہ بھیجا، سامان آیا وہاں سے، اور لیکن قحط پھر بھی دور نہیں ہوا۔ اسباب جتنے چاہے جمع کر لو، معاملہ تو آسمانوں سے چلتا ہے، حالات کے خالق اللہ ہیں، رب وہ ہے، مالک وہ ہے، اس کا نظام چلتا ہے، جتنا چاہے اتنا۔ چیزوں کی قیمتیں آسمانوں سے طے ہوتی ہیں کہ ہر روز
بیت اللہ پہ ایک فرشتہ اترتا ہے، جھنڈا گاڑتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ آج دنیا کی فلاں منڈی میں فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا اور فلاں چیز کا یہ بھاؤ ہوگا۔ فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں، آسمانوں سے طے ہوتا ہے۔ تو کیا دور نہیں ہوا، ایک صحابی انہوں نے بکری ذبح کی۔ جب بکری ذبح کی تو اس میں سے سوائے خون کے اور ہڈیوں کے کچھ نہ نکلا۔ اتنی قحط کی وجہ سے جانور بھی خشک ہو جاتے ہیں، گوشت بھی نہیں، اس میں سے بالکل ہڈیوں کے ساتھ لگ گیا۔ جب وہ ذبح کیا تو خون اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ نکلا تو ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمد، واہ محمد، کہ یعنی اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہوتا تو ہمارے ساتھ یہ تو نہ ہوتا۔ اور اس کے غم کی وجہ سے بے ہوشی اور غنودگی ہو گئی، بے ہوشی کی سی کیفیت ہو گئی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس میں اسی بے ہوشی میں ہی، غنودگی میں ہی خواب دیکھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ میں تو عمر کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، سمجھدار آدمی سمجھتا تھا۔ اتنے میں ان کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے ہی گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اندر تھے تو باہر سے آواز دی، پوچھا کون کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے۔ اچھا حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے کہ تو حضور کا تو وصال ہو چکا ہے۔ فوراً دوڑے باہر کی طرف کو کہ بے حضور نے بلایا، حضور کا تیری طرف سے آدمی آیا۔ آتے ہوئے خیال آیا بیچ کہ حضور کا تو وصال ہو چکا ہے۔ پھر آگے اسے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ کہا اچھا۔ اس کو ساتھ لیا اور مسجد میں آ گئے، الصلاۃ جام، الصلاۃ جام، اور لوگوں کو جمع کر لیا۔ فوراً کوئی بھی مسئلہ آ جائے تو مشورے میں بیٹھنا، مشورے والوں کی طرف رجوع کرنا۔ جی یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس زمانے حضرت فرماتے تھے کہ پہلی صدی کا ہیرا ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے اللہ کے فضل سے ایک مشورے کا نظام اللہ نے ہمیں دے دیا۔ مسجد کی جماعت آپس میں مشورہ کرتی ہے، وہ بات سمجھ میں نہیں آتی اپنے منگل کے مشورے میں رکھ لیتے ہیں، وہاں بات سمجھ نہیں آتی اپنے مکی مسجد میں، مدنی مسجد میں بڑے مشورے والوں کے پاس آ جاتے ہیں، وہاں کو بات نہیں ہوتی اپنے ریوٹ والے حضرات کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ، اور ایسی ساری دنیا کے ملکوں کا، یعنی اس دفعہ تقریباً کوئی کتنے ملکوں کے مہمان تشریف لائے ہوئے تھے، ان کے بڑے سب بڑے حضرات سے پوچھ کے چلتے ہیں۔ اللہ نے کرم کیا میرے بھائیو، مشورے کا نظام اللہ نے ہمیں دے دیا۔ مشورے سے صلاحیتیں ٹھکانے لگتی ہیں، استعدادیں صحیح جگہ خرچ ہوتی ہیں۔ تو فوراً جمع کیا ساتھیوں کو، کہا کہ پوچھا ان سے کہ یہ بتاؤ مجھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا تھا، مجھ میں کوئی فرق، کوئی تبدیلی تو نہیں آئی؟ انہوں نے دیکھا، کہا کہ جیسے آپ حضور کے زمانے میں تھے آج بھی آپ اسی طرح سے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے ہم معیار یہی تھا کہ جس پہ ہمیں اللہ کے رسول چھوڑ کے گیا ہم نے اسی پہ رہنا، ہم نے ادھر ادھر نہیں جانا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، حضور کی زوجہ محترمہ، ان کو کچھ صحابہ کرام نے آپس میں سوچا پہلے، انہوں نے پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جا کے حضرت عمر سے اپنے والد صاحب سے درخواست کرو ہماری طرف سے، لیکن ہمارے نام نہ بتانا، اسے کہنا کہ کچھ اپنے اوپر رحم کریں، آپ اتنی مشقت میں، اتنی تنگی میں آپ گزارا کرتے ہیں، اللہ نے اب آسانیاں کر رکھی ہیں، ملک فتح ہو رہے ہیں، کچھ تو آپ اپنے اوپر آسانی کریں۔ تو اور کہا ہمارے نام نہ بتانا جب تک ان کی رائے نہ معلوم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، آ کے عرض کیا، کہا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگی کہ آپ کی رائے پہلے معلوم ہو جائے۔ کہا بیٹی یہ بتا، تو حضور کے گھر میں رہی ہے، یہ بتا کہ حضور کا بستر کیسا تھا، حضور کا کھانا کیسا تھا، حضور سارا پوچھے، ایک ایک چیز پوچھی۔ اس کے بعد ایک بات کہی، کہ دیکھو میرے دو ساتھی تھے، ایک ساتھی ایک راستے میں چلا، وہ اپنی منزل پہ پہنچ گیا، دوسرا اس کے پیچھے اس کے قدم پہ قدم رکھ کے چلا، وہ بھی منزل پہ پہنچ گیا۔ اب میں نے چلنا شروع کیا ہے، اگر میں ان کے قدموں پہ نہیں چلوں گا، ادھر ادھر ہو جاؤں گا تو میں ان سے نہیں مل پاؤں گا، میں ان تک نہیں پہنچ پاؤں گا، یہ تو میں نہیں کروں گا۔
یہ تو نہیں ہوگا، میں تو انہی کے قدموں کے نشانوں پہ قدم رکھ کے چلوں گا، مجھے تو وہی پہنچنا ہے۔ ہمارے لیے معیار یہی ہے کہ جس پہ اللہ کے رسول امت کو چھوڑ کے گئے ہیں ہمیں وہاں پہنچنا ہے، ہمیں اس پہ پہنچنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ساتھیوں سے پوچھا کہ بتاؤ یعنی کوئی فرق نہیں آیا، کوئی کہا اچھا اس کی بات سنو، ان کو بلا لیا، کہ سارا قصہ بیان کرو۔ اس صحابی نے سارا قصہ بیان کیا، کہ جی یہ ٹھیک کہتا ہے۔ میں کہا کہ عجیب بات، ایک طرف تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تمہارے ادھر کوئی تبدیلی نہیں آئی، دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حضور نے یہ جو فرمایا ہے کہ میں تو عمر کو عقل مند آدمی سمجھتا تھا، اسے کیا ہو گیا؟ کہنے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کہنے بات یہ ہے کہ آپ تو اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، آپ تو اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، آپ کہاں ان انتظامات کے چکر میں پڑ گئے؟ آپ تو اعمال والے ہیں، اعمال والے ہیں۔ اس موقع کا حکم دیکھیں، اس موقع کا عمل دیکھیں۔ فوراً تنبہ ہوا اور ساتھیوں کو ساتھ لیا کہ اس موقع پر تو نماز استسقاء پڑھنی چاہیے، باہر لے گئے کھلے اور اس کی نماز استسقاء کا طریقہ علماء کرام بتاتے ہیں۔ نماز پڑھی اور خوب روئے، اس میں خود بھی روئے، سارا مجمع بھی روئے اور دعا مانگی، مانگتے رہے۔ اتنے میں آسمانوں سے بادل آنا شروع ہو گئے اور بادلوں سے آواز آئی، عطاک الغوث یا ابا الحفص، اے حفصہ کے باپ، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی۔ اور بارش برسی اور سارا قحط اللہ نے دور کر دیا۔ یہ امت اللہ کے خزانوں سے لینے والی تھی، عبادت کے ذریعے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے اور میرے بھائیوں اعمال کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے لینا، دعاؤں کے ذریعے اللہ سے لینے والے۔ اللہ نے دعا والا راستہ دے دیا اس امت کو، دعاؤں والا راستہ، ہر موقع کی دعا، ہر موقع کی دعا۔ اللہ سے مانگنا بنی آدم کی خوش قسمتی ہے اور اللہ سے نہ مانگنا یہ بنی آدم کی بدبختی ہے۔ جو مانگتا رہتا اللہ سے، میں دعا ضرور قبول کرتا ہوں جب تک یہ نہ کہنے لگے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں۔ اگر مال حرام ہوگا تو دعا قبول کیسے ہوگی اس کی؟ اگر حرام مال سے پل رہا ہے، حرام مال جو ہے اس کو پہن رہا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی اس کی؟ تو اس کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ تو دعا اللہ پاک ہاں اس کی قبولیت کی کہ یا تو وہی چیز مل جاتی ہے جو مانگتا ہے اگر اس کے لیے مفید ہوتی ہے، یا اس سے کوئی بہتر چیز اللہ دوسری چیز دے دیتے ہیں جو زیادہ اس کے لیے مفید ہوتی ہے، یا اس دعا کے بدلے میں کوئی پریشانی اس کی دور کر دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا بلکہ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ رکھ لیا جاتا ہے۔ پھر ہر دعا کے بدلے میں جو دنیا میں اس کا اثر ظاہر نہ ہوا، آخرت میں اس پہ اللہ پاک وہ کچھ دیں گے کہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے جو دعائیں بتائی ہیں، اللہ اکبر، ہر موقع کی دعا، ہر موقع کا عمل۔ اور یہ وہ دعائیں ہیں جنہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ کے عرش تک پہنچنا دیکھا ہوا ہے۔ یہ وہ دعائیں ہیں اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعائیں۔ عجیب میرے بھائیوں، ہر موقع کی دعا، نیا کپڑا پہننا ہے کون سی دعا پڑھنی ہے، عام کپڑا پہننا ہے کون سی دعا پڑھنی ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا بتاتی، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا بتاتی، اور ان دعاؤں کے پھر اللہ پاک نے اس کے اثرات رکھے۔ آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور السلام علیکم کہے، کوئی ہو یا نہ ہو، اونچی آواز میں سلام کرے اور درود شریف پڑھے اور بسم اللہ کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ پاک اس گھر سے روزی کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ کس کا بتایا ہوا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا۔ اس گھر سے روزی کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ جب کھانے پہ بیٹھا تو بسم اللہ پڑھ کے بیٹھا، داخل ہوا بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا، تو شیاطین اور جنات ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے، اس گھر میں نہ تمہیں کھانے کو ملے گا نہ ٹھہرنے کو جگہ ملے گی، تمہیں نکلو یہاں سے۔
جس گھر میں قرآن کی کثرت سے تلاوت ہوتی ہے اس گھر کے عیال کثیر ہو جاتے ہیں اور اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کی، تو یہ عبادات اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ ہے. یہ جو کہا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالے اللہ کی بندگی میں لے کے آئیں. ارے بھائی اللہ کے بندے بنو، اللہ کی اطاعت میں چلو، اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھاؤ. اور اللہ کا ہر خزانہ، اللہ کی ہر صفت ایک خزانہ ہے، اور اللہ کے خزانوں پہ مخلوق کا لفظ نہیں آتا. اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، لا انتہا ہیں، لا انتہا ہیں اللہ کے خزانوں میں. اور میرے بھائیو، اگر سب لوگ مل کے، سب اولین اور آخرین، سب اللہ سے مانگنا شروع کریں تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سوئی کا ناکہ سوئی ڈالنے سے اس کے ناکے میں سوراخ میں جو ذرا سا پانی لائے اتنی کمی بھی نہیں آئے گی. اللہ کے خزانوں میں جو مانگے اللہ سے، عزت مانگے گا اللہ اس کو عزت دے گا، امن مانگے گا اللہ اس کو امن دے گا، جو حفاظت مانگے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا. تو اعمال بتا دیے، دعائیں بتا دی، تو یہ اعمال اللہ کے خزانوں سے لینے کے راستے ہیں. تو ساری دنیا کے انسانوں کو یہ سمجھانا چاہیے. کیا تم کن چکروں میں پڑ گئے؟ جی فلاں ملک والوں سے لو، فلاں ملک سے لو. جو مخلوق سے لینے کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کو مخلوق کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جاؤ دے. اور جو اللہ سے لینے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. اس کو اللہ پاک جو ہے نا اپنی شان کے مطابق پھر دیتے ہیں. اگر تم سارے کے سارے فقیر ہو اللہ غنی ہے، اللہ دینے والے ہیں. جو کچھ بندوں کے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. اللہ سے مانگنا، اللہ سے لینا. دعا والا یعنی بدر میں اب غور فرمائیں کہ 313 ہیں صحابہ اور اکثر خالی ہاتھ، کوئی ہتھیار، چند ہتھیاروں کے علاوہ کوئی ہتھیار پاس نہیں، کوئی سواری پاس نہیں. اور سامنے پرلی طرف 1000 کفار اور سارے ہتھیاروں سے لدے ہوئے پوری تیاری کر کے آگے میدان میں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جی فلاں ملک والوں سے کہو کہ ہماری مدد کریں آ کے. اچھا جی ہمارے ساتھ جو ہے نا جی ہمارے جی اللہ کیا کیا کہ وہاں ایک جگہ عریش، اس میں ان کے لیے عریش کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی چھپر سا بنایا گیا. اس کے نیچے ساری رات آپ نماز اور دعا یا حی یا قیوم بے رحمت، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے ہستیوں کو قائم کرنے والے رکھنے والے، تیری رحمت کی دعائی ہے، تیری رحمت کا واسطہ ہے. یا حی یا قیوم بے رحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم بے رحمتک. ساری رات دعا مانگتے رہے. اللہ باہر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پیرے پہ کھڑے تھے. سعد بن معاذ بہت بڑے آدمی، علماء کرام ہے کہ ان کا انصار میں، یہ انصاری صحابی شروع میں ایمان لانے والوں میں سے اپنے قبیلے بنو اشر کے سردار تھے، ہے کہ ان کا انصار میں وہ مقام ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام ہے. مہاجرین ان کا وہ مقام. ساری رات باہر پیرے میں کھڑے رہے. صبح کے وقت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ بس کرنے، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی مدد آ گئی.